بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ 9 ذی الحج یوم العرفہ کا وظیفہ۔ پچھلے سال آج کے دن یہ خاص عمل کیا تھا۔ آج الحمدللہ کروڑوں کا مالک ہوں، اور یوم العرفہ سال کے دنوں میں سے عظیم دنوں میں سے دن ہے، اور اس دن کی اہمیت احادیث میں بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، اور اس دن کی مختلف فضائل ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو کہ احادیث شریف میں آتے ہیں۔ جیسے کہ 2 عظیم الشان فضائل جو دیکھیں گے ہیں وہ آئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ عرفے کے دن سے زیادہ کسی دن میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، یعنی یوم عرفہ اس دن اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرماتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر فخر بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، جو کہ ایک حدیث میں مسلم کی روایت ہے۔ دوسری ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں کہ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن میں شیطان کو زیادہ صغیر و ذلیل حقیر میں ابھرا ہوا نہیں دیکھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ عز و جل کا بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرمانا شیطان دیکھتا ہے۔ ظاہر شیطان نے تو لوگوں کو گناہوں کے اوپر، اس چیزوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، تو جب دیکھتے ہیں یار اللہ نے تو ان کے جتنے میں نے آج تک گناہوں میں ڈالا نے سارے گناہ ان کے معاف فرما دیے، تو اس دن کی وجہ سے وہ سخت غصے میں ابھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں پاتا۔ اور اسی لیے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب انسان حج کر کے واپس آتا ہے تو گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اب بھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا، کہ ہر گناہ سے، ہر چیز سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کے لیے سب سے بھیانک دن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو آج کی عمل میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے، جو بتانا ہے، جو آج کے دن پڑھنا ہے اور ان بھائی نے پڑھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار کر دیا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر دعا عرفے والے دن کی دعا ہے، یعنی یوم عرفہ جو دعا پڑھی جاتی ہے دعاؤں میں سے سب سے بہتر دعا ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اور مجھ سے پہلے جو دوسرے نبیوں نے کہا ہے ان میں سے سب سے بہتر دعا یہ ہے جو یوم عرفہ کو پڑھی جاتی ہے، یعنی تمام انبیاء نے بھی اس دعا کو پڑھا ہے۔ وہ دعا آپ نے بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس دعا کی برکت دیکھیے گا کہ آپ کے نصیب کیسے کھلتے ہیں، آپ کے بد نصیبیوں کے تالے کیسے کھلتے ہیں، اللہ آپ کی قسمت کو سورج سے کیسے تیز چمکاتا ہے، اللہ آپ کی مانگی ہوئی ہر ایک چیز اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ کون سی دعا ہے اور کیسے پڑھنی ہے ابھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھیے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا وداؤٹ اسکپ کیے ہوئے۔ عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کریں گے، دعا پر آمین ضرور کہیے گا، کمنٹ میں آمین دیکھیے گا، زبان سے دل سے کہیے گا۔ اگر آپ بھی اپنے لیے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنے لیے دعا کروائیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے خصوصی دعا ضرور کی جائے گی۔ کہتے ہیں حج 2024 انشاءاللہ مفتی صاحب میں آپ کے ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے، اب بس ایک شادی کا وظیفہ بتا دیں۔ تو چلیں آپ کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کیے، آپ کو فائدہ ہوا، اور آج کے دن یہ ہم بات پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی اس چیز کا بڑا فائدہ ہے، بڑی خوشی ہے، بہت اچھا پازیٹیو رسپانس اور بہت اچھے دن کے اوپر ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے اس کمنٹ سے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ باقی بھی ہمارے جتنے وظائف ہیں، دعائیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو صدا فائدہ دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صدا خوش رکھے، صدا آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کو ہر قسم کی نزیبات سے، حسد سے، شی لوگوں کے شر سے، دشمنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی زندگی کو آسان فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، جو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن آپ نے کرنا ہے۔ اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو روزے کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، تو اس لیے اس دن میں آپ نے روزے کا بھی آج کے دن کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، یعنی گزشتہ جو گناہ ہوگے وہ بھی معاف، آنے والے سال میں بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کو
روزہ ضرور رکھیں کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت، بعض دفعہ اس کی اہمیت رمضان کے روزوں سے بھی بڑھ چکی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آج ہی کے دن آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور کم از کم آپ کوشش کریں کہ 300 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھیں، اور سب پڑھیں۔ گھر والے ہر ایک بندے کو کہیں کہ آپ نے یہ والی دعا آج کے دن ضرور پڑھنی ہے، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جو خاص دعا ہے وہ یہ دعا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پڑھیے گا، مانگیے گا، انشاءاللہ دیکھیے گا کہ وہ ذات آج کے دن آپ کو اتنا عطا کرے گی، اتنا عطا کرے گی کہ پھر آپ کی نسلیں بھی عیش کے ساتھ زندگی گزاریں گی، کبھی ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔